بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کا آسمان سنہری تھال کی طرح چمک رہا تھا۔ نیل کی موجیں پرسکون تھیں، لیکن اس سرزمین پر ایک دل تھا جو تڑپ رہا تھا، ایک روح تھی جو ظلم کے اندھیروں میں روشنی ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک عورت کی جو بادشاہ کے محل میں رہتی تھی، لیکن اس کا دل جنت کی بادشاہی مانگتا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کی، جو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی بیوی تھیں، لیکن ایمان میں وہ دنیا کے سب سے بلند مقام پر فائز ہوئیں۔ فرعون وہ ظالم بادشاہ تھا جو کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بظاہر شان و شوکت تھی، مگر حضرت آسیہ علیہ السلام کا دل ہر روز ٹوٹتا تھا۔ محل کے زرد برق کمروں میں سونے کے برتن تھے، لیکن ان کے دل میں روحانی بھوک تھی۔ وہ یہ دیکھتی تھیں کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا رہا ہے، ماؤں کے آنچل خون سے بھر رہے ہیں، مگر فرعون کہتا تھا کہ یہ سب میرے تخت کے لیے خطرہ ہیں۔ اسی اندھیرے میں ایک روشنی پیدا ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن نیل کے پانیوں سے ایک صندوق نکلا۔ اس صندوق میں ایک بچہ تھا، ایک معصوم چہرہ جو مستقبل کا نبی تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرعون نے چاہا کہ اس بچے کو قتل کر دے، لیکن اسی لمحے حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنے رب سے ہدایت مانگی، اور آپ علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو قیامت تک تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ تب فرعون رک گیا اور موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اس بچے کی پرورش کی، اس کی حفاظت کی۔ وہ دل ہی دل میں جانتی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ نور ہے، رحمت ہے اور شاید نجات ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی تو وہ فرعون کے سامنے حق لے کر آئے۔ تب فرعون غرور سے بولا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ حضرت آسیہ علیہ السلام نے سچ کو پہچان لیا۔ آپ علیہ السلام کے دل نے کہا کہ یہی ہے وہ حق جس کی مجھے تلاش تھی، اور پھر انہوں نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی عورتوں کے لیے ایمان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ انہوں نے فرعون کا دین چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ فرعون کو جب اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس کا غرور لرز گیا اور وہ بولا، تو نے میرے رب ہونے کا انکار کیا، تم میرے مقابلے پر موسیٰ کو رب مانتی ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے خاموشی سے کہا، ہاں میں ایمان لائی ہوں، اللہ پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ سن کر فرعون پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو محل سے نکال کر قید کر دیا، ان کو بھوکا رکھا، زنجیروں میں باندھ دیا اور زمین پر لٹا کر کوڑے برسائے۔ لوہے کی کیلیں ٹھوکی گئیں، لیکن وہ عورت جس کے ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھیں آج اللہ کے دین کے لیے خون میں نہا رہی تھی، اور وہ خوش تھی۔ جب تکلیف کی انتہا ہو گئی تب حضرت آسیہ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ دعا کی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دیا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ وہ نہ محل مانگتی ہیں نہ دنیا کی آسانی، صرف ایک گھر جنت میں اللہ کے قریب انہوں نے مانگا۔ فرعون نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک پہاڑ پر لے جا کر زمین پر تپتی دھوپ میں لٹا دیا گیا، لیکن جس لمحے حضرت آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں میں دنیا دھندلا رہی تھی، اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا اور انہوں نے جنت میں اپنا محل دیکھا، سفید موتیوں سے بنا، نور سے چمکتا ہوا۔ تب وہ مسکرا دیں۔ ادھر انہیں کوڑے پڑ رہے تھے، لیکن زبان پر تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرشتوں نے ان کی روح کو عزت سے اٹھایا اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو صرف دنیا میں عزت نہیں دی، بلکہ قرآن کی آیت میں عورتوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نمونہ قرار دے دیا۔ فرمان ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی۔ آج بھی جب کوئی مظلوم عورت دنیا میں ظلم سہتی ہے، جب کوئی ایمان پر قائم رہنے کے لیے سب کچھ قربان کرتی ہے، تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ تو آسیہ علیہ السلام کی وارث ہے۔ یا اللہ، ہمیں حضرت آسیہ علیہ السلام جیسا صبر، ایمان اور ہمت عطا فرما۔ ہمیں دنیا کے فرعونوں سے نہیں، تیری رضا سے محبت ہو۔ ہمیں وہ جنت عطا فرما جس کا وعدہ تو نے آسیہ علیہ السلام سے کیا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ سچی کہانی دل کو چھو گئی ہو تو ضرور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہر بہن، ہر ماں، ہر بیٹی یہ جان سکے کہ جنت کا راستہ محل کے تخت سے نہیں، ایمان کے سجدے سے شروع ہوتا ہے۔